جب بھی کبھی آخری زمانے کا ذکر ہوتا ہے تو زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں سب سے پہلے دجال آتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا سفر دجال سے نہیں بلکہ فتنوں سے شروع ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبردار فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم، نیک اعمال میں جلدی کرو کیونکہ ایسے فتنے آئیں گے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 118۔ یعنی ایک ایسا دور آئے گا جب سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا اور لوگ دنیا کے فائدے کے لیے اپنا ایمان تک بیچنے لگیں گے۔ دوستو یہی وہ دور ہوگا جہاں سے آخری زمانے کے بڑے واقعات ایک ایک کر کے شروع ہوں گے، مگر سوال یہ ہے کہ پہلا واقعہ کیا ہوگا؟ ایک خلیفہ کی وفات، جس کے بعد پوری امت میں اختلاف پیدا ہوگا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی قسط میں پیش کریں گے۔ ایک خلیفہ کی وفات ہوگی اور اسی لمحے سے امت کا ایک نیا امتحان شروع ہو جائے گا۔ فتنے پہلے سے ہی پھیل چکے ہوں گے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، ایک خلیفہ کی وفات کے وقت شدید اختلاف ہوگا۔ سنن ابی داؤد، مسند احمد۔ اور اسی انتشار کے دوران مدینے سے ایک نیک شخص خاموشی کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوگا۔ وہ حکومت نہیں مانگے گا لیکن اللہ اسے پوری امت کا امام بنا دے گا۔ وہ کون ہوگا اور لوگ اسے زبردستی بیعت پر کیوں مجبور کریں گے، یہی جانیں گے اگلی قسط میں انشاءاللہ۔ سوچئے ایک شخص حکومت سے، اقتدار سے، دنیا کی چکا چوند سے بھاگ رہا ہوگا اور لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہوں گے۔ آخر وہ کون ہوگا؟ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ مدینے کا ایک نیک شخص خاموشی سے مکہ پہنچ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَيُخْرِجُونَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، مکے کے کچھ لوگ انہیں تلاش کر کے لائیں گے جبکہ وہ بیعت کو ناپسند کر رہے ہوں گے، پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4286۔ دوستو کون ہوگا وہ نیک شخص جس کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر رہے ہوں گے؟ جواب ہے امام مہدی علیہ السلام۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب امام مہدی کی خلافت کا آغاز ہوگا، لیکن ان کی بیعت کی خبر زیادہ دیر چھپی نہیں رہے گی۔ اب ایک ایسا واقعہ پیش آنے والا ہوگا جو پوری دنیا کو بتا دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو منتخب فرما لیا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہوگا انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ دوستو اگر کوئی شخص خود کو امام مہدی کہے تو کیا صرف دعویٰ کافی ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پہچان پہلے ہی بتا دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی کئی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یواطئ اسمہ اسمی، ان کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔ حوالہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4282۔ اور ایک روایت میں ہے واسم ابیہ اسم ابی، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا، یعنی مشہور روایت کے مطابق ان کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منی، مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے۔ حوالہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4285۔ لیکن ان کی سب سے بڑی نشانی ان کا نام نہیں ہوگا، سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ مکہ اور مدینے کے درمیان بیدا کے مقام پر ان کے خلاف آنے والا لشکر اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین میں دسا دیا جائے گا۔ اس کے بعد کسی مومن کے لیے ان کی پہچان میں کوئی شبہ باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ وہ لشکر زمین میں دسا دیا جائے گا جو امام مہدی علیہ السلام کے خلاف مکے کی طرف بڑھ رہا ہوگا۔ اس کے بعد کسی کے پاس امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کو جھٹلانے کی کوئی دلیل نہیں رہے گی۔ لوگ جوق در جوق ان کے ساتھ شامل ہونے لگیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، امام مہدی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے اس سے پہلے وہ ظلم و ستم سے بھر چکی تھی۔ حوالہ مسند احمد۔
مسلمان ایک قیادت پر جمع ہونے لگیں گے اور امت میں ایک نئی امید پیدا ہوگی، لیکن یہ سکون زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گا۔ افق پر ایک نئی طاقت نمودار ہوگی، روم یعنی عیسائی طاقت۔ مسلمان اور روم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے کھڑے ہوں گے اور پھر دشمن کیوں بن جائیں گے، اگلی قسط میں انشاءاللہ۔ جن کے ساتھ صدیوں جنگیں ہوتی رہیں، امام مہدی علیہ السلام انہی عیسائیوں کے ساتھ مل کر ایک طاقتور دشمن سے جنگ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون انتم وهم عدو من ورائهم فتنصرون۔ تم روم والوں سے ایک پرامن معاہدہ کرو گے، پھر تم اور وہ مل کر ایک مشترک دشمن سے جنگ کرو گے اور اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ حوالہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4292۔ جنگ جیت لی جائے گی اور بظاہر ایسا لگے گا کہ اب امن قائم ہو گیا ہے، لیکن زبان کا ایک چھوٹا سا بول پوری دنیا کو تاریخ کی سب سے بڑی جنگ کی طرف دھکیل دے گا، اور پھر لاکھوں انسان جنگ کے میدان میں اپنی جان گنوا دیں گے۔ یہ کیسے ہوگا، اگلی قسط میں انشاءاللہ۔ دوستو، زبان کا صرف ایک بول لاکھوں انسانوں کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ مسلمان اور روم دونوں مل کر ایک دشمن پر فتح حاصل کر چکے ہوں گے، لگے گا کہ اب امن قائم رہے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِّنَ الرُّومِ الصَّلِيبَ فَيَقُولُ غَلَبَ الصَّلِيبُ فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَدُقُّهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَقْدِرُ الرُّومُ۔ پھر روم کا ایک شخص یعنی عیسائی صلیب بلند کرے گا اور کہے گا کہ صلیب غالب آئی، یعنی صلیب کی وجہ سے ہم جنگ جیت گئے۔ ایک مسلمان غصے میں آ کر اسے توڑ دے گا اور اسی وقت روم معاہدہ توڑ دے گا۔ حوالہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4292۔ اور پھر دونوں طرف جنگ کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ یہی وہ جنگ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الملحمۃ الکبریٰ فرمایا۔ یہ جنگ کہاں ہوگی، کتنے مسلمان شہید ہوں گے اور کون کامیاب ہوگا، اگلی قسط میں انشاءاللہ۔ الملحمۃ الکبریٰ، تاریخ کی سب سے بڑی اور خطرناک جنگ۔ روم معاہدہ توڑ چکا ہوگا، اب دونوں لشکر مسلمان اور عیسائی آماک یا دابق کے میدان میں آمنے سامنے ہوں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ روم 80 جھنڈوں کے ساتھ نکلے گا اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 سپاہی ہوں گے، یعنی 10 لاکھ کی فوج۔ غمسان کی جنگ ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَيَهْزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا وَيَقْتُلُ ثُلُثُهُمْ أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ وَيَفْتَتِحُ اللَّهُ عَلَى الثُّلُثِ۔ ایک تہائی یعنی 1/3 مسلمان میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں فرمائے گا، اور 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے، وہ اللہ کے نزدیک افضل شہداء میں شمار ہوں گے، جبکہ باقی 1/3 کو اللہ تعالیٰ ایک عظیم فتح عطا فرمائے گا۔ حوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2897۔ فتح کے فوراً بعد مسلمان ایک ایسے شہر کی طرف بڑھیں گے جس کا نام صدیوں سے تاریخ میں زندہ ہے، قسطنطنیہ۔ کیا واقعی قسطنطنیہ بغیر ہتھیاروں کے فتح ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا؟ اگلی قسط میں انشاءاللہ۔ قسطنطنیہ تلوار سے نہیں بلکہ تکبیر سے فتح ہوگا، ایک ایسا شہر جسے نہ توپیں فتح کریں گی نہ میزائل، بلکہ صرف اللہ اکبر کی صدائیں۔ الملحمۃ الکبریٰ ختم ہو چکی ہوگی، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائے گا، لیکن سفر ابھی ختم نہیں ہوگا۔ اب مسلمان دنیا کے ایک مشہور شہر قسطنطنیہ کی طرف بڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطُنطِينِيَّ بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ، پھر مسلمان قسطنطنیہ کو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی صداؤں سے فتح کریں گے۔ حوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2897۔ ایک تکبیر پھر دوسری، اور اللہ کے حکم سے شہر کے مضبوط قلعے ٹوٹنے لگیں گے، لیکن فتح کی خوشی ابھی باقی ہی ہوگی کہ اچانک ایک خبر پورے لشکر کو ہلا کر رکھ دے گی، دجال تمہارے گھروں میں پہنچ گیا ہے۔ مسلمان فوراً واپس روانہ ہوں گے، مگر جب پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ خبر جھوٹی تھی۔ یہ جھوٹی خبر کس نے پھیلائی اور دجال حقیقت میں کب ظاہر ہوگا؟ اگلی قسط میں انشاءاللہ۔ قسطنطنیہ فتح ہو چکا ہوگا اور مسلمان ابھی مال غنیمت تقسیم ہی کر رہے ہوں گے کہ اچانک ایک چیخ سنائی دے گی، دجال تمہارے گھروں میں پہنچ گیا۔
लश्कर फ़ौरन सब कुछ छोड़ देगा और अपने अहल व अयाल की तरफ रवाना हो जाएगा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़यख़रुजून वज़ालिका बातिल, मुसलमान वापस रवाना होंगे लेकिन वो खबर झूठी होगी। हवाला सही मुस्लिम हदीस नंबर 2897। यह आवाज़ शैतान की तरफ से होगी ताकि मुसलमानों में घबराहट और इंतशार पैदा हो। लेकिन जब मुसलमानों का लश्कर शाम पहुँचेगा, मुल्क शाम, यानी मुसलमानों का जो लश्कर होगा उसका मरकज़ मुल्क शाम होगा, और मुल्क शाम आज का सीरिया नहीं बल्कि उस ज़माने का जिसमें आज का बैतुल मक़दस, उर्दन वगैरह ये सारा इलाका आता है। तो जब मुसलमानों का लश्कर वापस अपने मरकज़ यानी शाम पहुँचेगा तो उन्हें मालूम होगा कि दज्जाल अभी निकला ही नहीं। मुसलमान सुकून की सांस लेंगे, मगर ये सुकून सिर्फ चंद लम्हों का होगा, क्योंकि अब दज्जाल वाकई ज़ाहिर होने वाला है। दज्जाल कहाँ से निकलेगा और उसके साथ क्या होगा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इंसानियत का सबसे बड़ा फितना क्यों फरमाया, अगली किस्त में इंशाअल्लाह। जिस फितने से हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया वो अब ज़ाहिर हो चुका होगा। झूठी खबर ख़त्म हो चुकी होगी और अब दज्जाल हकीकत में ज़ाहिर होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा बैन खल्क़ि आदम इला क़ियामिस साअति अम्रुन अकबर मिन दज्जाल। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। हवाला सही मुस्लिम हदीस नंबर 2946। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल 40 दिन तक ज़मीन पर रहेगा, जिसका मफ़हूम यह है कि उसकी ज़िंदगी का पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर, और बाकी उसके जो 37 दिन हैं वो हमारे आम दिनों जैसे होंगे। हवाला सही मुस्लिम हदीस नंबर 2937। वो पूरी दुनिया में फिरेगा लेकिन मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन दोनों शहरों की हिफाजत के लिए फरिश्ते मुकर्रर कर दिए होंगे। दज्जाल के इस खतरनाक फितने के वक्त मुसलमान कहाँ होंगे और उनकी क़ियादत कौन करेगा, अगली किस्त में इंशाअल्लाह। दोस्तों, दज्जाल पूरी ज़मीन में फ़साद फैला चुका होगा, लेकिन एक जगह ऐसी होगी जहां मुसलमान आखिरी बार एक अजीम परचम तले जमा होंगे। दज्जाल का फितना पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका होगा। ऐसे नाजुक वक्त में मुसलमान बैतुल मक़दिस में जमा होंगे और उनकी क़ियादत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कर रहे होंगे। इसी दौरान फजर की नमाज का वक्त होगा, सफ़ें बन चुकी होंगी, इक़ामत होने वाली होगी और अचानक आसमान से अल्लाह के एक अजीम नबी का नुज़ूल होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़बैनमा इमामुहुम क़द तक़द्दम युसल्ली बिहिमुस सुबह इज़ नज़ला अलैहिम ईसा इब्न मरियम। जब उनका इमाम उन्हें फजर की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ेगा, उसी वक्त हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। हवाला सही मुस्लिम हदीस नंबर 156। तमाम निगाहें आसमान की तरफ उठ जाएंगी, क्योंकि अब दज्जाल के ख़ात्मे का वक्त करीब आ चुका होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ नाजिल होंगे और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उन्हें इमामत की दावत क्यों देंगे, अगली किस्त में इंशाअल्लाह। फजर की नमाज का वक्त होगा, मुसलमान सफ़ें बांध चुके होंगे और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इमामत के लिए आगे बढ़ेंगे। उसी लम्हे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़यंज़िलु ईसा इब्न मरियम इंदल मनारतिल बैदाइ शर्क़िय्य दिमश्क। हज़रत ईसा बिन मरियम दमिश्क के मशरिक़ में सफ़ेद मीनार के पास नाजिल होंगे। हवाला सही मुस्लिम हदीस नंबर 2937। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के पास पहुँचेंगे तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अदब से अर्ज़ करेंगे आइए नमाज पढ़ाइए, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे ला इन्न बअदकुम अला बअदिन उमरा तकरीमतल्लाहि हादिहिल उम्मा। नहीं, तुम ही में से एक शख्स इमामत करेगा, ये अल्लाह की तरफ से इस उम्मत का एजाज़ है। हवाला सही मुस्लिम हदीस नंबर 156। और यूँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा करेंगे। ये ऐलान होगा कि शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही क़यामत तक बाकी रहने वाली शरीयत है। नमाज ख़त्म होते ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किसकी तलाश में निकलेंगे और दज्जाल का अंजाम क्या होगा, अगली किस्त में इंशाअल्लाह। जिस फितने ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था यानी दज्जाल, उसका ख़ात्मा कैसे होगा। नमाज ख़त्म हो चुकी होगी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के साथ दज्जाल की तरफ रवाना होंगे। जैसे ही दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा उसकी ताकत ख़त्म होने लगेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इज़ा रआहु अदुव्वुल्लाहि ज़ाब कमा यज़ूबुल मिल्हु फ़िल मा। जब अल्लाह का दुश्मन यानी दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो इस तरह पिघलने लगेगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है।
حوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2937۔ دجال بھاگنے کی کوشش کرے گا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب یعنی پیچھا کریں گے۔ آخر کار باب لد کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، اور یہ باب لد بیت المقدس یعنی فلسطین کے اندر واقع ہے۔ یوں انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، لیکن کیا اب زمین پر ہمیشہ امن قائم رہے گا؟ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک اور ایسی قوم نکالے گا جسے کوئی طاقت روک نہیں سکے گی، یاجوج ماجوج۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ دجال کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، لوگ ابھی سکون کا سانس بھی نہیں لیں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائے گا، انی قد اخرجت عبادا لی لا یدان لاحد بقتالہم فحرز عبادی الی الطور۔ میں نے اپنے ایسے بندے نکال دیے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں، لہٰذا میرے بندوں کو کوہ طور کی طرف لے جاؤ۔ حوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2937۔ وہ ہوں گے یاجوج اور ماجوج، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ راستے میں آنے والی ہر چیز کو رونتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر پناہ لیں گے، اور پھر جب زمین پر کوئی انہیں روک نہیں سکے گا تو خود اللہ تعالیٰ ان کے خاتمے کا فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو کیسے ہلاک فرمائے گا اور اس کے بعد زمین کیسی ہوگی، اگلی قسط میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ جنہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکی، کیا ان کا خاتمہ صرف ایک دعا سے ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام ایمان والے بندے کوہ طور پر ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کیونکہ یاجوج اور ماجوج کو روکنے کی طاقت کسی انسان میں نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُونَ فَرْسًا كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے تو اللہ یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں ایک خاص کیڑا بھیج دے گا اور وہ سب ایک ہی رات میں ایسے مر جائیں گے جیسے ایک جان مر جاتی ہے۔ حوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2937۔ لیکن زمین اب ان کی لاشوں سے بھر چکی ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر وہاں لے جائیں گے جہاں اللہ چاہے گا۔ اس کے بعد بارش ہوگی، زمین پاک ہو جائے گی اور ایک نئے پرامن دور کا آغاز ہوگا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت میں زمین کیسی ہوگی، وہ صلیب کیوں توڑیں گے اور جزیہ کیوں ختم ہوگا، اگلی قسط میں انشاءاللہ۔ یاجوج اور ماجوج ختم ہو چکی ہوں گی، زمین پاک ہو چکی ہوگی، اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کی رہنمائی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ۔ وہ صلیب توڑیں گے، خنزیر کو ختم کر دیں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے۔ حوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3448، صحیح مسلم حدیث نمبر 155۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَتَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ مال اس قدر زیادہ ہو جائے گا کہ اسے لینے والا بھی کوئی نہیں ملے گا۔ حوالہ صحیح بخاری صحیح مسلم۔ دوستو یہ امن کا دور ہوگا، عدل کا دور ہوگا اور اللہ کی عبادت کا دور ہوگا، لیکن دنیا کا یہ پرامن زمانہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ ہر ذی روح نے ایک دن اللہ کے حضور واپس جانا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر کتنے عرصے رہیں گے اور ان کی وفات کیسے ہوگی، اگلی قسط میں انشاءاللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کیسے ہوگی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے بعد کیا ہمیشہ زندہ رہیں گے یا ان کی بھی وفات ہوگی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر عدل و انصاف قائم کریں گے، پھر ایک مدت تک دنیا میں رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ 40 سَنَةً ثُمَّ يَتَوَفَّى فَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ۔ وہ زمین میں 40 سال رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ حوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 4324۔ ان کی وفات کے بعد دنیا اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا، اگلی قسط میں انشاءاللہ۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت مومنوں پر نہیں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ پہلے ہی انہیں زمین سے دنیا سے اٹھا لے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد دنیا اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ ایک نرم خوشبودار ہوا بھیجے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا طَيِّبَةً فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ، پھر اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو ہر مومن اور مسلمان کی روح قبض کر لے گی۔ حوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2940۔ اس کے بعد زمین پر صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہوں گے، جن کے دل ایمان سے خالی ہوں گے، اور قیامت انہی لوگوں پر قائم ہوگی۔ جب ایک بھی مومن باقی نہیں رہے گا تو پھر قیامت کی آخری بڑی نشانیاں کیسے ظاہر ہوں گی؟ اس سیریز کی آخری قسط میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں مولانا عرفان ندوی اور آپ دیکھ رہے ہیں آخری زمانے کے حالات سیریز کا آخری ایپیسوڈ۔ اب قیامت بالکل قریب ہوگی۔ جب زمین پر ایک بھی مومن باقی نہیں رہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کی وہ تمام نشانیاں ظاہر فرمائے گا جن کا انتظار صدیوں سے کیا جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لن تقوم حتی تروا قبلها 10 آیات، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو۔ حوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2901۔ ان بڑی نشانیوں میں دخان یعنی دھواں، دابۃ الارض ایک جانور، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، زمین کے 3 بڑے خسف یعنی زمین میں دھسا دینا، اور یمن سے نکلنے والی وہ آگ جو لوگوں کو میدان حشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ یہ نشانیاں ظاہر ہونے کے بعد دنیا کی مہلت ختم ہو جائے گی اور پھر اللہ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ دوستو، یہ تھی آخری زمانے کی اہم واقعات کی مختصر ٹائم لائن جو صحیح احادیث اور اہل سنت کے راجح موقف کی روشنی میں بیان کی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے اور ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، اس طرح کی اور بھی معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔